رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت و رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لیتے ہیں، اور اسی طرح کرتے ہوئے وہ اسے آسمان کے دروازوں کے پاس لے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے۔ وہ اسے مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑ جانے والے کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں، اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ تو وہ مرنے والا کہتا ہے، وہ تو یعنی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں، اسے تو اس کے ٹھکانے حاویہ یعنی جہنم کا نام میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل اور اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے کر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ وہ اسے کافروں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی لاحت تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ آپ نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے 2 یا 3 بار ایسے فرمایا، پھر فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ فرمایا، وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ وہ اسے اخذ کر لیتا ہے، جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے تو فرشتے سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین کستوری کی خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ فرمایا، وہ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ اس کی دنیا کے ناموں میں بہترین نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اور وہ اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے انہیں نکالوں گا۔ فرمایا، اس کی روح اسی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پس آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا، وہاں سے ہوا کی جھونکیں اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا، خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے، میرے رب قیامت قائم فرما، میرے رب قیامت قائم فرما، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف چلا جاؤں۔ فرمایا، جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں،
خبیث روح اللہ کی ناراضی کی طرف چل۔ فرمایا وہ روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے۔ وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کرتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں، اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، تو اب پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تجھے ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے جب اس یعنی مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کی طرف سے بلند کی جائے، اور اس یعنی کافر کی روح رگوں سمیت کھینچی جاتی ہے، اور زمین و آسمان کے مابین والے تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا جائے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درخت سے کھاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ جس روز اسے اٹھائے گا تو اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا عالم طاری تھا تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اگر اس سے زیادہ مرتبہ تم ضرورت محسوس کرو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری مرتبہ کافور یا کافور جیسی کوئی چیز اس میں ملا لو۔ جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہماری طرف پھینک کر فرمایا اسے اس کے جسم پر ڈال دو، پھر اس چادر کے اوپر کفن پہناؤ، اور ایک روایت میں ہے اسے طاقت 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دو، دائیں طرف اور وضو کی جگہوں سے شروع کرو۔ اور انہوں نے یعنی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھی اور انہیں اس کے پیچھے ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیص تھی نہ امامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے بہتر طریقے سے کفن دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اس کی اونٹنی نے اسے نیچے گرا کر اس کی گردن توڑ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسے اس کے انہی یعنی احرام کے 2 کپڑوں میں کفن دو
اور اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کے سر کو ڈھانپو، کیونکہ وہ قیامت کے روز تلبیح پکارتا ہوا اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارا بہترین لباس ہے۔ اپنے مردوں کو بھی انہی میں کفن دو۔ عصمت تمہارا بہترین سرما ہے کیونکہ وہ پلکیں دراز کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوڑا یعنی ازار اور چادر بہترین کفن ہے، جبکہ سینگوں والا مینڈھا بہترین قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ جلدی لے جایا کرو، اگر تو وہ صالح ہے تو پھر تم اسے بھلائی کی طرف لے جا رہے ہو، اگر وہ اس کے علاوہ ہے تو پھر وہ ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے پہنچاؤ، اور اگر وہ صالح نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے تباہی ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص اس کے ساتھ جائے تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے حتیٰ کہ اسے رکھ دیا جائے۔ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت گھبراہٹ والی چیز ہے، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان و ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے دفنانے سے فارغ ہو جاتا ہے، تو وہ 2 قرات اجر کے ساتھ واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کی مثل ہے، اور جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے دفن ہونے سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو وہ 1 قرات اجر کے ساتھ واپس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے کی جس روز وہ فوت ہوئے خبر سنائی، اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کی صفیں بنائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، جبکہ ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں تو ہم نے ان سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، بعد ازاں فرمایا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں مسجد میں لے آؤ تاکہ میں بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں، لیکن ان کی یہ بات قبول نہ کی گئی تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائزہ کے 2 بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون جو کہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یا کوئی نوجوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ دیکھا تو آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ تو وفات پا چکا۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہ مطلع کیا؟ راوی بیان کرتے ہیں، گویا انہوں نے اس کے معاملے کو کمتر سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ انہوں نے بتا دیا تو آپ نے وہاں نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبریں اپنے اصحاب پر اندھیروں سے بھری پڑی ہیں، اور بے شک اللہ میری نماز جنازہ پڑھنے کے ذریعے انہیں منور فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قدید یا اسفان کے مقام پر ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، قریب دیکھو اس کے جنازے کے لیے کتنے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں باہر آیا تو دیکھا کہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تو انہوں نے پوچھا، وہ 40 ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے لے چلو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان فوت ہو جائے اور پھر 40 موحد یعنی جو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے اس کی نماز جنازہ پڑھنے تو اللہ اس شخص کے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس میت پر 100 مسلمان جنازہ پڑھیں اور وہ تمام اس کے حق میں سفارش کریں تو اس کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی اچھائی بیان کی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی برائی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کی اچھائی بیان کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے مومن زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے بارے میں 4 آدمی گواہی دے دیں کہ وہ اچھا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نے عرض کیا اور 3 آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی۔ ہم نے عرض کیا 2 آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی۔ پھر ہم نے ایک کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدگان کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ تو اپنی سزا پا چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے اور فرماتے ان میں سے قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا؟ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو آپ اسے پہلے لحد میں اتارتے اور فرماتے میں روز قیامت ان لوگوں کی گواہی دوں گا۔ آپ نے انہیں اسی خون آلودہ حالت میں دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی نہ انہیں غسل دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار شخص جنازے کے پیچھے جبکہ پیدل چلنے والا اس کے پیچھے، اس کے آگے، اس کے دائیں اور اس کے بائیں، اس کے قریب قریب چلے گا، اور نامکمل پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کی جائے گی۔ احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے جبکہ پیادہ جس طرف چاہے چل سکتا ہے اور بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ ہمارے زندوں، ہمارے مردوں، ہمارے موجود اور ہمارے غیر موجود، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور تو ہم میں سے جسے فوت کرے تو اسے ایمان پر فوت کرنا۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم کرنا، نہ اس کے بعد ہمیں فتنے کا شکار کرنا۔ اور امام نسائی نے ابراہیم اشہلی عن ابیہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور ان کی روایت ہماری عورتوں کو معاف فرما تک ختم ہو جاتی ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے اسے ایمان پر زندہ رکھ اور اسلام پر فوت کر۔ حضرت نافع ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو وہ اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ پھر ایک قریشی خاتون کا جنازہ آیا تو انہوں نے کہا اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پس وہ اس کی چارپائی کے وسط میں کھڑے ہوئے تو علاء بن زیاد نے ان سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے کہ آپ عورت کا جنازہ پڑھاتے وقت اس جگہ یعنی چارپائی کے وسط میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھاتے وقت اس جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں اسی طرح ہے، اس میں کچھ اضافہ ہے کہ آپ عورت کی نماز جنازہ پڑھتے وقت عورت کے سرین کے پاس کھڑے ہوئے۔ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہ ہوئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن پھر آپ بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا میرے لیے لحد تیار کرنا اور اس پر اینٹیں کھڑی کرنا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک سرخ چادر بچھائی گئی تھی۔ حضرت ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کام پر معمور نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معمور و مبعوث فرمایا تھا کہ تم ہر مورتی کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے
وہ کپڑے کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے روز فرمایا، وسیع اور گہری قبریں تیار کرو اور اچھی طرح دفن کرو، اور ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کرو، اور ان میں سے زیادہ قرآن جاننے والے کو پہلے دفن کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے روز میری پھپھی میرے شہید والد کو لے آئیں تاکہ وہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، شہداء کو ان کی شہادت گاہ کی طرف واپس لے آؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت و دین پر، اور ایک روایت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پختہ کرنے، ان پر لکھنے یعنی کتبے لگانے اور انہیں روندنے سے منع فرمایا۔ حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، ان کا جنازہ لایا گیا۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ وہ ایک پتھر آپ کے پاس لائے۔ وہ آدمی اسے نہ اٹھا سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر اس کی طرف گئے۔ آپ نے آستینیں اوپر چڑھائیں۔ مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے مجھے واقعہ بیان کیا اس نے کہا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں جب آپ نے آستینیں اٹھائی تھیں۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور اسے یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پاس رکھ کر فرمایا، میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کے بارے میں بتاؤں گا اور اپنے خاندان میں فوت ہونے والے شخص کو اس کے قریب دفن کروں گا۔ حضرت قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے کہا، ماں جی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبریں تو دکھا دیں۔ انہوں نے مجھے تینوں قبریں دکھا دیں۔ وہ بلند تھیں، نہ زمین کے برابر تھیں، اور ان پر مقام عرصہ کے سرخ سنگریزے بچھائے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈی کا توڑنا زندہ کی ہڈی کے توڑنے کے مترادف ہے۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس قبر والے کو یا اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو سیف حداد، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے رضائی باپ تھے، کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو لے لیا، اسے چوما اور سونگھا۔ ہم اس کے بعد پھر ان کے پاس گئے تو ابراہیم آخری سانسوں پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن عوف یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ دوبارہ روئے اور فرمایا، بے شک آنکھیں اشک بار اور دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر یقیناً غمگین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بے ہوشی کے عالم میں پایا تو فرمایا، کیا یہ فوت ہو چکے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول نہیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو دیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ آنکھوں کے رونے اور دل کے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا، لیکن وہ تو اس زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے، اور بے شک میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر انہیں افاقہ ہو گیا تو فرمایا، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر منڈائے، اونچی آواز سے روئے اور کپڑے چاک کرے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روز قیامت اس پر گندھک کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا، مجھ سے دور رہو کیونکہ تم میری مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر نہ پہچانا تو اسے بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی دربان نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ نے فرمایا، صبر تو ابتدائے صدمہ کے وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ صرف قسم پوری کرنے کی خاطر ہی جہنم میں جائے گا، وہ بھی پل صراط سے گزرتے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین سے فرمایا، تم میں سے کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس سے ثواب طلب کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا 2 پر بھی؟ آپ نے فرمایا، 2 پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کی اہل دنیا سے کسی محبوب چیز کو اٹھاتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی میرے ہاں جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عجیب شان ہے، اگر اسے کوئی خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ بس مومن اپنے شکر و صبر کے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب جعفر کی خبر شہادت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی چیز یعنی خبر آئی ہے جو انہیں مشغول رکھے گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص پر نوحہ کیا جائے تو اس پر نوحہ کیے جانے کے باعث روز قیامت اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تو میں نے اس پر بہت غم کیا، کیا آپ نے اپنے خلیل صلوات اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز سنی ہے جس سے ہم اپنے فوت شدگان کے بارے میں اپنے دلوں کو خوش کر لیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا، ان کے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہوں گے، ان میں سے ایک اپنے والد سے ملاقات کرے گا تو وہ اسے کپڑے کے کنارے سے پکڑ لے گا، پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی حدیث کے معاملے میں مرد حضرات سبقت لے گئے، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیں جس روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ ہمیں وہ تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جایا کریں۔ پس وہ اکٹھی ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی تعلیمات میں سے انہیں کچھ تعلیمات دی، پھر فرمایا، تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے۔ ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر 2 ہوں؟ اس نے 2 مرتبہ یہ بات کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 ہوں، اگر 2 ہوں، اگر 2 ہوں۔ حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں ویسے اللہ آپ سے محبت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو پوچھا، ابن فلاں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ تو تم اسے وہاں اپنا منتظر پاؤ؟ کسی آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، بلکہ تم سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ابن آدم، اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا،
اب ان کی زیارت کیا کرو۔ میں نے تمہیں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب جس قدر ضرورت محسوس کرو اسے رکھو۔ میں نے مشکیزے کے علاوہ نبیذ بنانے سے تمہیں منع کیا تھا، تم تمام برتنوں میں نبیذ بنا سکتے ہو لیکن نشہ آور مشروب استعمال نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ خود بھی روئے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی رلایا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کی مغفرت طلب کرنے کے متعلق اپنے رب سے اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہ ملی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کے متعلق اس سے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہے۔ جب وہ قبرستان جانے کا ارادہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے، مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات قیام میرے پاس ہوتا تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع یعنی قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، مومن قوم کے گھروں، تم پر سلامتی ہو، اور جس کل کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور تمہیں اس کے لیے مہلت دی گئی تھی وہ تم تک پہنچ چکا، اور بے شک ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں چلی جایا کرتی تھی اور یہیں اپنی چادر اتار دیا کرتی تھی، اور میں دل میں کہتی تھی وہ تو میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو اللہ کی قسم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی وجہ سے اپنے اوپر اچھی طرح چادر لے کر وہاں داخل ہوتی ہوں۔